ان قربانیوں کو یاد رکھنا صحابہ سے بولنے سے پہلے، ان وقتوں کو تم یاد رکھنا صحابہ پر بولنے سے پہلے. ایسے ملا، ایسے مرشدوں کو ہم بالکل خاطر نہیں کریں گے جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں. میرا شیعہ تو ہے ہی نہیں، ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، لیکن اپنے آپ کو سنی کہہ کر اپنے آپ کو تفضیلی بنا رہے ہو. ہم ایسوں سے تعلق نہیں ہے، ایسے خانخواہوں سے ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے جو صحابہ کو گالیاں دے، جو امیر معاویہ کو گالیاں دے. لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو آپ کے چاچا نے آپ کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا. کہا کہ تم اپنے بڑوں کا مذہب چھوڑ کر کس مذہب کو تم نے قبول کیا؟ قید خانے میں ڈال دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاچا جان لے لے. ارے یار کروڑ پتی ہے، حضور کے پاس ظاہر تو کچھ نہیں تھا نا، حضور کے پاس ہے سب کچھ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ظاہر تو حضور کے پاس کچھ نہیں تھا. عثمان غنی کے پاس کیا نہیں تھا؟ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، اچھا گھر، اچھا لباس، سب کچھ ہے، لیکن حضور کے ہاتھ پہ آئے کلمہ پڑھا. کیا کلمے کا اثر ہے یار، ایمان کیا ہے یہاں سیکھو. ہم اب تھوڑی مشکل آ جائے تو ہم نہ نماز کو بھول جاتے، روزے کو بھول جاتے، بے تکی بات ہم کر دیتے ہیں کہ یار ہم نماز پڑھیں. سنو، اللہ تمہاری عبادتوں سے مستغنی ہے. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑنے والا. نماز پڑھو، عبادت کرو، اچھے کام کرو، تمہارا فائدہ ہے. نہ کرو تم سمجھ رہو کہ احسان کرو، معاذ اللہ میں مسجد میں آیا ہوں بیٹھا ہوں احسان کرو. نہ، اللہ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اگر تم نہیں، تم سے اچھوں کو میں پیدا کر سکتا ہوں. وہ قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. اللہ تمہاری عبادتوں سے مستغنی ہے. یہ کرم ہے اس کا کہ تمہیں عبادت کرنے کی توفیق دے رہا ہے. یہ کرم ہے اس کا تمہیں مسجد میں آنے کی توفیق دے رہا ہے. یہ کرم ہے اس کا تمہیں عاشق رسول بنا رہا ہے. یہاں دیکھیں آپ، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن کلمے کی کیا اہمیت ہے، ایمان کی کیا اہمیت ہے، عثمان غنی سے پوچھو. چند پیسوں کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہو، چند دولت کے لیے، کاروبار کے لیے تم جو ہے اپنے آپ کو وہابی بدعقیدہ بنا. تعجب ہے، یہاں تو کروڑوں روپے ہے، لیکن عثمان غنی کہتے ہیں چاچا جان لے لے لیکن کلمہ ہم نہیں چھوڑیں گے. ہے یار کلمے میں سب کچھ ہے. سمجھو صحابہ سمجھا رہے ہیں. یہاں تک کہ اب غور کریں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب محل عثمان غنی جیسا تاجر حضور کے غلام بن گئے تو مکے کے دشمن کہنے لگے یہ کیا ہوگا، یہ تو دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. وہ بھی ایسے لوگ، پہلے تو غلام تھا، ہم خاموش ہو گئے. غلاموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے نا اس دور میں. زید غلام تھے حضور کے، خاموش ہو گئے. اس کے بعد بی بی خدیجہ، ہم نے سمجھا چلو عورت ہے، ہم کیا کر لیں گے کہ عورت. اس کے بعد مولا علی، چلو بچے ہیں کیا کر لیں گے. باظاہر حضرت علی بچے تھے نا، کم عمر کے تھے، کیا کر لیں گے. لیکن ابو بکر آئے کافر پریشان، عثمان غنی آئے کافر پریشان، عبد الرحمن بن عوف آئے کافر پریشان، حضرت علی کے سگے بڑے بھائی جعفر طیار آئے کافر پریشان. اب جب پریشان ہو گئے بولے یہ تو بڑھتے جا رہا ہے. وہ بھی ایسے لوگ ان سے جڑ رہے ہیں جن کا ناک، جن کی پیشانی فخر کی جا سکتی ہے، جن کا کاروبار اچھا ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اب ان کو جو مین لوگ حضور کے قریب ہو رہے تھے، جیسے عثمان غنی ہے، جعفر طیار ہے، کہا ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی کہ ہم انہی کو مار دیں گے، مین لوگوں کو، تاکہ یہ مین آدمی کو ختم کرو تو معاذ اللہ ظاہری طور پر حضور کمزور ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ کافر اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عثمان غنی کو بلایا. اور اس وقت حضرت عثمان غنی کا نکاح اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ سے کر دیا تھا. اور فرمایا عثمان سنو، عثمان تم جانتے ہو تم مکہ ہجرت کرنا ہوگا. ابھی تم جعفر طیار سرکار نے جو مین آدمی دیتا تم فوراً مکہ چھوڑو. صحابہ نے حضور آپ کہاں، ابھی مجھے اللہ کا حکم نہیں آیا، میں یہی کروں گا، تم مکہ چھوڑو اور تمہیں جانا ہوگا حبشہ کی طرف. اب جو ہے افریقہ کے قریب، ساؤتھ افریقہ کے قریب، افریقہ حبشہ کی طرف جانا ہوگا، تم فوراً جاؤ. تو صحابہ نے حضور آپ کہاں، مجھے ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا. لیکن سرکار نے فرمایا عثمان تم جانتے ہو تم اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا، میں بتاؤں گا ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کیسی سخت ہجرت ہے، میں بتاؤں گا ہجرت کیسی ہے. تو لہٰذا چھوڑ کر تم جا رہے. سرکار نے فرمایا عثمان تم جانتے ہو اس زمین پر ایک ابراہیم علیہ السلام تھے اور ایک لوط علیہ السلام تھے.
یہ دو نبی تھے جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنا مکان اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کی. اس کے بعد عثمان اب تم ہو. بولے سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ مکہ شہر چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے تو وہ عثمان تم ہو. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب وہاں سرکار علیہ السلام کے حکم پر حضرت رقیہ کو لیے عثمان غنی اور حضرت جعفر طیار دیگر مختصر قافلہ یہ عرب سے جدہ کی سمندر کے کنارے آیا. کیسا کٹھین سفر, کیا کیا قربانیاں دیا یار دین کے خاطر. آج ان کی منافق کہتے ہو معاذ اللہ, شرم آنا چاہیے. ان کی شانوں میں بڑھتے ہو. غور کرے, آج سے اگر آپ دیکھیں بحر شریعت کو اگر آپ پڑھیں گے, بحر شریعت کو جو صدر الشریعہ نے کتاب لکھی بحر شریعت, آج سے 100 سال پہلے جب کوئی حاجی جدہ جاتا تھا تو جدے سے مکہ جانے کے لیے اونٹوں پر سفر کرنا اور 3 دن لگتے تھے. آج سے 100 سال پہلے یہاں ہندوستان سے جدہ جانے تو وہ کتنے مہینے لگتے ہو, 6 مہینے چھوڑ دیجیے آپ. جدہ سے حرم جانے کے لیے اونٹ کی سواری ملتی اور راستے. اور حضرت صدر الشریعہ نے اپنے بحر شریعت میں کہا کہ جب تم اونٹ پر جاؤ, اس دور کے حساب سے کہا جب تم اونٹ پر سواری کرو تو اونٹ چلانے والے جو نوکر ہوتے ہیں بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں, کچھ تحفہ ان کو دے دو. جب سواری ایسا گئے کھانے کے لیے کچھ رکھ لو, راستے میں یہ جنگل آتا ہے, راستے میں یہ آتا ہے, راستے میں ایسا ہوتا ہے. یہ ساری ڈیٹیل صدر الشریعہ اپنی کتاب بحر شریعت میں لکھتے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ آج سے 100 سال پہلے جب جدہ سے حرم جانے کے لیے 3 دن لگتے تھے اور راستے میں جنگل ہوتا, پہاڑیاں ہوتے, جھاڑے ہوتے, اور کس طرح کی تکلیفوں سے حاجی برداشت کر 3 دن کے بعد حرم پہنچتا تھا. تو آج سے 100 سال پہلے یہ حال تھا, آج سے 1400 سال پہلے کیسے حال تھا ہوگا جو عثمان غنی اپنی بیوی کو لیے حرم سے جدہ آ رہے ہیں. اپنی بیوی کو لیے حرم سے, یار عورت بھی ساتھ ہے, عورت بھی ساتھ ہے. 1400 سال پہلے کی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رقیہ کو لے کر اور اس مختصر قافلہ حرم سے نکلا, جدہ کے ساحل پر آیا اور رات وہاں سے جہاز کے ذریعے جو ہے وہ حبشہ کی طرف چلے گئے, افریقہ کی طرف. جو یہ ہجرت تھی نا تو اللہ کو بہت پسند آئی. اللہ کو اتنی پسند آئی یہ ہجرت کہ اتنی سخت ماحول میں, ایسا سخت ماحول. یار ہجرت کر رہے عثمان غنی, کاروبار کا کیا ہوگا؟ چھوڑو اللہ کے لیے. پراپرٹی ہے, کیا ہوگا؟ چھوڑو اللہ کے لیے. بول رہا سبحان اللہ. کیا کیا قربانی صحابہ نے دی. کروڑوں روپے کا کاروبار ہے, سب منشیوں کے حوالے. گھر ہے, پراپرٹی ہے, چھوڑو منشیوں کے حوالے. حضور کا حکم آ گیا, چھوڑنا بس چھوڑنا. اب جانا اتنی دور جدہ, پھر وہاں سے سمندر کی کشتی بیٹھ کر افریقہ جانا, لہذا ساتھ میں عورتیں, اور نئی جگہ جا رہے, کون پہچاننے والا ہے, نئے ملک میں رہو گے کا, کھاؤ گے کا, پیو گے کا, کیا کرو گے کا, سو اللہ رسول جانتا. صحابہ ایسے ہیں, بولے سبحان اللہ. اب جو ساری چیزوں کو چھوڑ کر قربانی دیتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکلے حرم شریف سے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا ہے, اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا, ما ظلموا لنبوئنہم, اور چھوڑا مظلوم ہو کر, ضرور ہم دنیا میں فی الدنیا حسنا, ضرور ہم ان کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے, ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون, اور آخرت میں اتنا ثواب دیں گے جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوگا. اب سورہ نحل کی میں نے آیت پاک پڑھی ہے, آیت نمبر 41, اور سارے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے ایسے سخت حالات میں ہجرت کی, اور ہجرت کی ہے تو اللہ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ان مجاہروں کی, یعنی ان ہجرت کرنے والوں کے حق میں آیت اتارا جنہوں نے سب سے پہلے حضور کے کہنے پر ہجرت کی تھی, مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف گئے تھے, اور اس ہجرت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بولو یار محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے. یہ اب کیا کیا قربانیاں
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤں میں آپ کو. آپ ہجرت کرے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہت فکر میں ہوتے تھے عثمان غنی کے جانے کے بعد. ایک دن ایک عورت حبشہ سے آئی, افریقہ سے مکہ آئی. سرکار نے اس کو بلا کر پوچھا, تو نے میرے عثمان کو دیکھا ہے؟ میرے عثمان کو تو نے دیکھا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ ہاں میں نے دیکھا. تو کس حال میں دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور آپ کی بیٹی اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. بولو نا سبحان اللہ. وہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور آپ کی بیٹی اونٹ پر سوار تھی. آقا وہ جا رہے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آ گئے, مدینے میں رہنے لگے, عثمان غنی کو معلوم ہوا تو سیدھا 6 سال کے بعد افریقہ میں 6 سال رہے. 6 سال کے بعد آپ اپنی بیوی سیدہ رقیہ کو لے کر پھر مدینہ پاک آ گئے. بولے نا سبحان اللہ. مدینہ منورہ میں آ گئے. اچھا مدینہ منورہ میں آ گئے, بھائی 6 سال ہوا حرم چھوڑ کر, جاؤ جا کے کاروبار دیکھو نا, سب چھوڑا, سیدھا جو ہے مدینہ منورہ میں آ گئے. مدینہ پاک میں آ کر حضور کے ساتھ رہنے لگے. اور جب آئے تھے اسی وقت جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی. جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی اور جنگ بدر کے لیے صحابہ جا رہے تھے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان میں تو جا رہا ہوں کیونکہ میری بیٹی رقیہ کی مزاج ٹھیک نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کی مقدس بیوی اور سرکار کی مقدس بیٹی حضرت سیدہ رقیہ کی مزاج بہت زیادہ خراب تھی. سرکار نے فرمایا عثمان تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے, تمہیں میری بیٹی کی خدمت کرنی ہوگی. اور یہ کہہ کر سرکار بدر کے میدان میں گئے. لیکن بدر کو فتح کر جب بدر جیسا معرکہ, اتنا خطرناک معرکہ, منافقین تو سوچ رہے تھے اب جتنا مسلمان, یہ مٹھی بھر مسلمان جائیں گے ان کے ہار جائیں گے. منافقین تو یقین کر کے مسلمان کا خاتمہ زمین پر سے ہو جائے گا. لہٰذا یہ مٹھی بھر مسلمان 313 مسلمان حضور کے کہنے پر بدر کے میدان پر گئے اور جا کر معرکے کو جیتے اور واپس آئے. اور حضرت زید سے کہا سرکار جاؤ خوشخبری سناؤ, کیونکہ مدینے میں منافقین تو تعجب خوشیاں منا رہے تھے کہ اب مسلمان جا رہے واپس نہیں آئیں گے. لیکن ان کو جا کر کہو کہ جاؤ مسلمان کو اللہ نے فتح کامیابی دے دی. اب یہ ایسی خوشی تھی کہ منافق ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی کہنا ایران چھوٹا سا ملک نے امریکہ کو صفایا کر دیا تو آپ کہیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا ہے. تو لہٰذا منافقوں کو ایسی تعجب ہوا, ایسا بھی ہوا ہے. حضرت زید جو ہے بدر کے میدان سے آئے, منافقوں نے کہا سنو اللہ نے کامیابی دی. منافقوں کو کہا اللہ نے ہمیں کامیابی دی. منافقین کہنے لگے ابو جہل کا کیا ہوا؟ وہ مر گیا. عتبہ کا کیا ہوا؟ بولے وہ بھی مر گیا. شیبہ کا کیا ہوا؟ وہ بھی مر گیا. یہ خود ابو جہل, عتبہ, شیبہ یہ اپنے وقت کے ایسے زبردست کافر تھے, یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑے ان کے اندر ایک ایسی کائنات تھی کہ ایک کھڑے ہوتے تو ہزاروں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بدر کے میدان میں حضرت زید کہتے سنو جن کو اے کافرو سنو, جن پر تم کو ناز تھا نا ابو جہل پر کہ وہ ایک تنہا ہزاروں کے برابر ہے, اس ابو جہل کو کسی صحابی نے نہیں, ننھے سے 2 بچوں نے مار کر گرایا. بولنا سبحان اللہ. اللہ ذلیل کر دیتا ہے پھر اگر اللہ رسول کے خلاف کھڑو گے نا, ذلیل کر دیتا ہے پھر اللہ. 2 بچوں نے, عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, بدر کے میدان میں کھڑا تھا, 2 بچے آئے چھوٹے چھوٹے, آ کر کہنے لگے چاچا ابو جہل کون ہے؟ میں پلٹ کر دیکھا تو یہ بچے تھے. میں حیران ہو گیا, یار میں جنگ میں ہوں, اگر کوئی بڑا آدمی اس آجو بازو سپورٹ کر رہتا تو سمجھ میں آتی ہے بچے کیا کریں گے. اور یہ پوچھ بھی رہے تو ابو جہل کو کہا ابو جہل کا ہے. تو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ کہا سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. کیا عشق ہے, کیا عشق محبت ہے, کیا صحابہ, کس لیے صحابہ پہ تعظیم کرتے ہو؟ کہا سنا گالیاں دیتا ہے. کہا وہ دیکھو وہ سامنے جو لوگوں کے جھرمٹ میں بیچ میں کھڑا ہے وہی ابو جہل ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ لوگوں کو چیرتے ہوئے گئے اور ابو جہل کو ایسا ضرب مارا وہ سواری پہ سے نیچے زمین پر گرا اور دوسرے اس کا کام تمام کر دیا. ایسی فتح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو صحابہ کو دی. اور صحابہ جب مدینہ آئے خوشی کی خبر لے کر, لیکن وہاں پر ایک دکھ کی خبر یہ تھی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی تدفین ہو رہی تھی جنت البقیع میں.
ان کی تدفین ہو رہی تھی، لہٰذا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا عثمان ہماری بیٹی کی خدمت کے لیے رہ گیا تھا، لہٰذا بدر کے حصے میں عثمان کا بھی حصہ ہوگا۔ مولانا سبحان اللہ، بدر کے جو معرکے میں عثمان تو آئے نہیں، لیکن سرکار پر میں رسول اللہ ان کو اختیار دیتا ہوں کہ ان کو حصہ دیا جائے، اس لیے عثمان غنی بدر میں گئے نہیں، لیکن ان کو بدری صحابی بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہنے لگے اور اتنا خاموش رہنے لگے اداسی۔ ایک بار سرکار نے پوچھا عثمان کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ جو آپ سے میرا سسرالی رشتہ تھا وہ کٹ گئے، اس پر تعجب ہو، افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ سرکار نے پوچھا، پلٹ کر گئے واپس، 2 قدم گئے، پھر سرکار واپس آئے، کہا عثمان دیکھ جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سیدہ کلثوم جو آپ کی دوسری بیٹی ہے ان کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا جائے۔ کیا لاڑ تھا اللہ کے پاس بھی عثمان غنی کا، کیا محبت تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب کر دے اپنی بیٹی کا نکاح، کر اپنی بیٹی کا نکاح، سیدہ کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے، اور سیدنا عثمان غنی سے نکاح کر دیا۔ جب سیدہ کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو سرکار نے فرمایا کہ عثمان اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو ایک کے بعد دیگرے میں تجھے نکاح میں دے دیتا، ایک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتے رہتا۔ یہ ہے عثمان غنی، اللہ کے بھی ایسے محبوب، رسول اللہ کے بھی ایسے محبوب۔ اچھا سنا ایک بات میں بتاتا ہوں، جب سرکار کو خواب آیا کہ میں عمرہ کر رہے ہیں، یہ کب کی بات ہے؟ سرکار مدینے میں جا کر رہے، جنگ بدر جیتے، جنگ احد جیتے، کئی جنگیں جیت گئے، کافر مشرک ڈر گئے تھے مسلمانوں سے۔ یہ تب کی بات ہے، حضور کو خواب آیا کہ حضور عمرہ کر رہے ہیں، تو سرکار 1400 صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے میدان پر جا کر ٹھہرے، اور ٹھہر کر کہا کہ جا کر کہو عثمان غنی سے کہا کہ تم جاؤ، مکے والے تمہاری بات مانیں گے، کہ تم جا کر کہو کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تم جا کر کہو کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے، ہتھیار ہمارے ساتھ نہیں ہے، جانور ہمارے ساتھ ہے، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، لہٰذا صرف ہم عمرہ کریں گے، چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر جو ہے مکے والوں سے بات کر رہے کہ دیکھو ہمارے آقا جو ہے نا صرف عمرے کے لیے، توجہ کر رہا ہوں، ایک بات سمجھانا، یہاں میرے آقا جو ہے عمرے کے لیے آئے، ہتھیار نہیں ہے، احرام میں آئے ہیں۔ تو مکے والوں نے کہا دیکھو اے عثمان ہم بدر میں ان سے ہار چکے، احد میں ہار چکے، لہٰذا اگر ہم ان کو آنے دیں گے تو مکے کی عورتیں ہم پر تانا دیں گی، تم نامرد ہو گئے، ان کو آنے بھی دے دیا، لہٰذا ہم آپ کو اجازت، ہم ان کو آنے کی نہیں دیں گے اجازت، اگلے سال آجا دیکھ لیں گے، اب تو ہم آنے نہیں دیں گے۔ لیکن عثمان اب تم آ گئے ان سے بات کرنے کے لیے، کعبہ سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے، زمزم سامنے ہے، صفا مروہ سامنے ہے، تم کر لو، آ گئے ہو نا۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں اور میرے نبی کے بغیر کعبے کا طواف کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عشق تھا عثمان غنی کا، یہ عشق ہی چل کر آیا ہے، عرب سے ہی چل کر آیا ہے۔ اور ادھر حدیبیہ کے میدان میں جو حرم سے دور تھا حدیبیہ کا میدان، وہاں کچھ عثمان غنی کے کچھ صحابہ کہنے لگے آپس میں، یار عثمان غنی تو قسمت والے ہیں، کعبے کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، زمزم بھی پی رہے ہوں گے، مقام ابراہیم کے پاس نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، لہٰذا یہ سارے کام کر رہے ہوں گے، لہٰذا وہ ادھر تعریف کر رہے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف بغیر نبی کے ساتھ نہیں کروں گا، بولو نا سبحان اللہ، بغیر میرے آقا کے اور میں کعبے کا طواف کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، جب پوچھا کسی نے نزہت کدھر کی ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اب غور کرے عثمان غنی وہاں بات کر رہے تھے، ادھر افواہ پھیلا دیا گیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ جب افواہ پھیل گئی تو سرکار ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر کہا آؤ مجھ سے بیعت کرو۔ سارے صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کیا، سورہ فتح میں۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب، اب دیکھیں بھائی عثمان تو زندہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ تو وہی اتارتا، آیت اتار دیتا ہے، اے محبوب عثمان زندہ ہے، یہ بیعت کیا کر رہا ہو، حرام شرک ایسا نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا بیعت کیوں، مریدی کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو آیت اتار رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عثمان زندہ ہے بیعت مت کرو، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا محبوب
اس جھاڑ کے نیچے تیرے ہاتھ کے ہاتھ جو دے کر تیری بیعت کر رہے ہیں وہ تیری نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں. بولے نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. رسول پاک کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. ید اللہ فوقیہم، محبوب یہ تیرے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اللہ ہاتھوں سے پاک ہے کہ رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. اب سنو ذرا غور سے سنو، ذرا غور سے سنو. اب سرکار نے سارے صحابہ سے بیعت لی. اس کے بعد سرکار نے فرمایا عثمان تو ہے نہیں، لیکن سرکار اشارہ دے رہے ہیں عثمان تو ہے نہیں. اور سرکار نے فرمایا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو یہ میرا نہیں عثمان کا. اپنے ہاتھ کو سرکار نے فرمایا یہ میرا نہیں عثمان کا ہے، اور یہ ہاتھ کو کہا یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں. ذرا سننا، میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں، عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں. غور کرے، یہاں سرکار کا ہاتھ کو اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، حضور اپنے ہاتھ کو کہہ رہے ہیں کہ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر بھی غور کرے، اتنا بڑا مقام مرتبہ عثمان غنی کو ملا. ہم اعتدال والے ہیں، بیلنس والے ہیں. جہاں غور کرے حدیبیہ کے میدان میں تو اپنے ہاتھ کو سرکار نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. ذرا غور کرے، لیکن خدیر جو حجۃ الوداع میں جس میدان میں سرکار نے فرمایا تھا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. غور کرے، وہاں پر سرکار نے علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. یہاں قدیر قم کے میدان میں علی کو کہا جا رہا ہے کہ علی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. یہاں حدیبیہ کے میدان میں کہا جا رہا ہے یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے. ارے ایسی فضیلت تو علی کو نہیں ملی جیسی عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہم بیلنس والے ہیں. اس کا مطلب بے ادبی نہیں ہے، اس کا مطلب گستاخی نہیں ہے. ہم تو علی والے بھی ہیں. کون انکار کرے گا علی کے مولا ہونے کا؟ کون کر رہا ہے بھائی انکار؟ یہ بتائے علی کا مولا ہونے کا کون انکار کر رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں علی ہم جس کے مولا، سرکار جو فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو ہم تو مولا اس وقت سے آج تک بچہ بھی کہتا ہے مولا علی، مولا علی کہتا ہے. لیکن اعتدال رکھو، جس کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ دو، جس کا جو مقام ہے وہ مقام عطا کرو. یہ مزاج میں رہنا چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو سرکار نے اپنا ہاتھ کہا. یہ تو فضیلت علی کو بھی نہیں ہے جو عثمان غنی کو دی. اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کے گھر گئے. سرکار جاتے تھے اپنی بیٹی کے گھر، جا کر دیکھتے تھے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار کی عادت پاک تھی جب مدینے سے باہر جاتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، اور مدینے سے واپس آتے تو اپنی بیٹی فاطمہ سے مل کر آتے. آج ہمارے پاس ایک نیا رواج نکل گیا، ہم بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیتے. کیا تم نکال لیا؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے. کیا بات ہے؟ نہیں پڑھا ٹھیک ہے، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. آج کے دن بھی چھٹی نہیں مل رہی آپ کو، ماشاء اللہ. محبت سے درود پاک پڑھے اور ایک مرتبہ. لہذا جہاں میں غور کرے کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیتے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. ایسا نہیں، سرکار تو اپنی بیٹی کے گھر بار بار جایا کرتے. اب بھی فاطمہ کے گھر جاتے، سیدہ رقیہ کے گھر سرکار گئے. اب غور کرنا ذرا اس بات سے جان جاتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سیدہ رقیہ بیٹھی ہوئی ہے، عثمان غنی لیٹے ہوئے ہیں. اپنے بال جو ہے نا عثمان غنی کے بالوں کو سیدہ رقیہ عثمان غنی کی مقدس بیوی تیل لگا کر مالش کر رہے ہیں. بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ. اب یہ منظر کو سرکار نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، یہاں غور کرے، من کنتم فہذا علی مولا. یہ بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا یقیناً بہت بڑی چیز ہے، لیکن ساتھ میں یہاں اس منظر کو بھی غور کرو. جب حضور نے یہ منظر کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اے رقیہ، جہاں من کنتم فہذا فعلی مولا کہتے ہو نا، اب اس حدیث پر بھی غور کرو. سرکار نے فرمایا رقیہ تو ایسا کام کر رہی ہے، یقیناً یہ کام اس قابل کے ہی ہے. سن، عثمان میری مزاج کے بالکل قریب ہے، جیسی میری مزاج ہے ایسا
عثمان کی مزاج ہے. بولو نا سبحان اللہ. سرکار کی حدیث ہے, سرکار نے جیسا میرا خلق ہے, جو ایسی میری مزاج ہے, ایسی مزاج کو اللہ نے عثمان کو بھی دی. ایسے مزاج عثمان غنی کی بھی ہے. تو میں کہتا من کنت فہذا علی مولا, یقیناً بڑی چیز ہے, لیکن سرکار نے عثمان کے لیے کہا میں جیسی میری مزاج ہے ایسی مزاج عثمان کی بھی ہے. میں نے کہا یہ بھی بڑی چیز ہے, یہ بھی بڑی چیز ہے. اس لیے ہم جو ہے نا تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام, یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے, مسلم میں حدیث پاک ہے, جلال الدین سیوطی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا, کئی ائمہ نے محدثین نے اپنی کتابوں میں حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک مرتبہ سرکار لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے لنگی مبارک, تہبند مبارک پنڈلیوں سے برابر تھی, یعنی ٹخنوں کے اوپر تھی, سرکار آرام کر رہے تھے. اچانک ابو بکر آئے, فرمایا آؤ, سرکار ویسے ہی لیٹے رہے. اس کے بعد عمر آئے, آ کر بیٹھ گئے, سرکار ایسے لیٹے رہے. اس کے بعد عثمان ہے, لیکن پتہ چلا عثمان ہے تو سرکار اٹھے, اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا, تہبند کو سیدھا کیا, کہا عثمان کو اب اندر بھیجاؤ. جب تینوں بات کر چلے گئے, بولو نا سبحان اللہ. یہاں تینوں بات انہوں نے, افضل ابو بکر, حضرت علی ہے. میں نے دیکھو ظاہری سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس لوگ اپنی زکوٰۃ خیرات لا کر جمع کرتے تھے اور جمع کر کے کہتے حضور یہ جمع, اور سرکار پھر اس کے حساب سے غریبوں میں یا اسلامی جہاں جہاں خرچ کرنا حضور خرچہ کرتا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا مال زکوٰۃ صدقہ خیرات ہم آپ کی بارگاہ میں لا کر دیتے ہیں اور آپ حساب سے غریبوں کو دینا, جہاں جہاں خرچ کرنا ہے اس حساب سے خرچ کرتے ہیں, لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ مال ہم کہاں لا کر جمع کریں, کہاں لا کر جمع کریں, کس کے پاس لا کر جمع کریں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر کے پاس. یہی ترتیب ہے اہل فضیلت کی بھی, یہی ترتیب ہے خلفائے راشدین کی بھی. آپ زہر میں خراب نہ کرے. سرکار نے کئی مرتبہ اشارہ دے دیا میرے بعد افضل ابو بکر ہے. ارے سب سے افضل شخص نماز پڑھاتا ہے. سرکار کی ظاہری زندگی میں 18 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور جب ابو بکر بھی دنیا میں نہ رہے پھر کس کے بعد؟ فرمایا عمر کے پاس. ترتیب دیکھیے آپ. یا رسول اللہ عمر بھی نہ رہے تو پھر کہا عثمان کے پاس. بولے نا سبحان اللہ. پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر عثمان بھی نہ رہے, سرکار رونا شروع کر دیا. فرمایا سنو, جس دن میرے عثمان پر حملہ ہوگا, جس دن میرے عثمان کو شہید کیا جائے گا, اس کے بعد سے پھر قیامت تک میری امت میں جھگڑے نہیں اٹھیں گے. اے بولو, اس کے بعد جو ہے نا فرقے بنتے رہیں گے, جھگڑے ہوتے رہیں گے میرے عثمان کو. کیوں؟ کیونکہ عثمان ایسا اللہ اس کے رسول کا اللہ لالا. اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو پھر آج تک دیکھ آپ جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی حج کے مہینے, اس دن سے لے کے آج تک پھر اسلام بالکل جو جوان کی طرح کھڑا تھا کھڑ نہیں پایا. اس طرح اس کے اندر فتنے گھسا دیے گئے, فرقے گھسا دیے گئے, نئی نئی باتیں کر دیے گئے. ارے ایسا لاڑ اللہ رسول سے, یہاں تک کہ اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر آئے تو آپ ایسی لیٹے رہے, عمر آئے تو ایسی لیٹے رہے, عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور میں بار بار کہوں جمعہ میں بھی, حیا یہ وصف ہے خصوصی. ذوالنورین آپ کا لقب ہے. آپ نے قرآن کو بھی جمع کیا اس لیے 3 لقب آپ کو بتایا. جامع القرآن بھی آپ کو کہا جاتا ہے اور کامل حیاء والایمان بھی آپ کو کہا جاتا ہے. ذی النورین بھی آپ کو کہا جاتا ہے. ذی النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کی نکاح میں, اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور قیامت تک کسی نبی کے 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئے. یہ فضیلت ملی ہے تو صرف عثمان غنی کو ملی ہے. ایک نبی کے 2 بیٹیاں ایک مرد کے نکاح میں آئے, یہ کسی نبی کی بیٹیاں ایسا ہوا ہی نہیں سوائے عثمان غنی کے, کہ عثمان غنی کے نکاح میں حضور کے 2 بیٹیاں آئے. اس لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے. ذی النورین کا مطلب ہے 2 نور والیاں. بولو نا سبحان اللہ. آج ہمارے نبی کو نور نہیں مانتے. میں نے کہا یہ لقب ہی مشہور ہوا نور والے, نبی کو نور نہیں مانیں گے. میں نے کہا دیکھو صحابہ کہتے تھے ذی النورین. اب کسی نے حضرت مولا سے پوچھا مولا ہاں پوچھو, بڑے ہی جانتے بڑوں کا مقام کیا ہے. یہ حدیث پاک
سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ علی ذرا اپنے یاروں کا ذکر کرو، اپنے صحابہ کا ذکر کرو. حضرت علی کہتے ہیں تمام نبی کے صحابہ میرے یار. بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ. کہا کہ علی نہیں، یہ معرفت صحابہ میں امام نعیم نے حدیث پاک کو لکھا، فرمایا اے علی اپنے خاص یاروں کا ذکر کرو، خاص یاروں کا ذکر کرو. حضرت علی کہتے ہیں میرے خاص یار تو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے. ارے بولو سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر تو وہ ہے، ابو بکر تو وہ ہے کہ سرکار حضرت مولا کائنات فرماتے جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ صدیق ہے. ابو بکر کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے. اور کہتے نہیں، ابو بکر کہتے ہیں کہ اے علی جنت کی ٹکٹ دے دو. میں نے کہا بالکل کہا ابو بکر نے کہ فرمایا اے علی میں نے اپنے کانوں سے سنا جنت میں وہی جائے گا جو علی سے محبت کرتا ہو اور جو جس کو علی جنت کا ٹکٹ دے گا. میں نے کہا یہ بھی سنو، اس کے آگے علی نے کیا کہا؟ علی نے بھی کہا تھا اے ابو بکر یقیناً سرکار نے یہ کہا علی جس کو جنت کا ٹکٹ دے وہی جنت میں جائے گا، لیکن ساتھ میں سرکار نے یہ بھی کہا کہ اے ابو علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. یہ ہے اہل سنت و جماعت. کس کے سمجھو بات کو غور کرو، آپ غور کریں. حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر تو صدیق ہے، اللہ کے رسول نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. عمر کو اللہ کے رسول نے فاروق کہا، فاروق. اور عثمان ہے، مولا علی کہتے ہیں عثمان تو کیا، ارے عثمان تو وہ ہے مالائے اعلیٰ پر، یعنی عرش کے خاص فرشتے بھی عثمان کو ذی النورین کہہ کر پکارتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہاں جھگڑا تھا علی میں عثمان میں؟ کیوں بکواس کرتے ہو، لوگوں کے ذہنوں کو کیوں خراب کیا جاتا ہے؟ علی کہتے ہیں علی عثمان تو ہے جب مالائے اعلیٰ میں جن کو ذی النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے، ذی النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے، دو نور والیا. ارے صحابہ نور کا عقیدہ رکھتے تھے، اس لیے تو ان کے بیٹیوں کو بھی نور والی کہتے تھے. اب یہ عقیدہ بریلی کے اعلیٰ حضرت نہیں نکالا، جو 1400 سال سے پہلے کا یہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اب یہ نہ وہ کہو کہ بریلی والوں نے یہ عقیدہ نکالا. ذی النورین کا مطلب ہی بتا رہا ہے جب حضور کے بیٹیاں نور والے ہیں تو حضور بھی نور والے ہیں. یہ کیوں بحث کر رہے ہو، کیوں لوگوں کو ظاہروں کو خراب کر رہے ہو؟ خارجیوں وہابیوں تمہارا تو ہم قیامت کے دن حشر دیکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. ہم تو حضور تو بہت دور کی بات ہے، صحابہ تابعین تو دور کی بات ہے. اللہ ہمیں غوث اعظم کے جھنڈے کے سائے تلے اٹھائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یا غوث تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے نسبت ہمیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت ہمیں. کیوں کہ جو ہے نا ہمارے گلے میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، یہ نسبت ایسی ہے انشاءاللہ آپ کو بخشوائیں گے. لہٰذا اب غور کریں سرکار نے کیا وصف بیان کیا. عثمان میں کیوں حیا نہ کروں کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ. اور حیا سارے نیکیوں کی بیچ ہے، یاد رکھے حیا سارے نیکیوں کی بیچ ہے. اگر حیا دل میں ہے وہی نماز پڑھتا ہے، اور حیا والا وفادار ہوتا ہے، حیا والا عاشق رسول ہوتا ہے، حیا والا رزق حلال کمانے والا ہوتا ہے، حیا والا جو ہے ماں باپ کی عزت کرنے والا ہوتا ہے، حیا والا بڑوں کی عزت کرنے والا ہوتا ہے، حیا والا مسجدوں کا ادب کرنے والا ہوتا ہے، حیا والا جو ہے نا بزرگوں کی محبت کرنے والا ہوتا ہے، تعظیم کرنے والا ہوتا ہے، عاشق رسول ہوتا ہے. وہ ماں باپ کو گالی دینے والا آپ کیا کہتے ہیں اس کو بے حیا؟
ماں باپ کا نافرمان کو بے حیا کہا جاتا ہے, شرابی کو بے حیا کہا جاتا ہے, بے نمازی کو بے حیا کہا جاتا ہے, اور جو ہے مسجد میں اکڑ کرانے والے کو بے حیا کہا جاتا ہے. ارے سنو, بڑوں کی جو عزت نہیں کرتا اس کو لوگ بے حیا کہتے ہیں, بڑوں کا جو ادب نہیں کرتا اس کو لوگ بے حیا کہتے ہیں, جو غدار رسول ہے وہ بے حیا, جو بے نمازی ہے وہ بے حیا, جو شرابی ہے وہ بے حیا. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں ایک ہے, اگر دونوں میں سے حیا نکل گیا تو ایمان بھی نکل جائے گا. لہذا اب غور کرے, داتا پاسا فرماتے ہیں حیا ایک بیج ایسی ہے, اسی بیج سے جب کوئی پودا نکلتا ہے اور جب شجرے لگتے ہیں, لہذا اسی بیج کا نام, جب وہ پودا پھوٹتا ہے اسی بیج سے صبر اندر آتا ہے, اسی بیج سے شکر کرنا اندر آتا ہے, اسی بیج سے توکل اندر آتا ہے, اسی بیج سے نیکی کا جذبہ اندر آتا ہے, اسی بیج سے نماز کا جذبہ اندر آتا ہے, اسی بیج سے روزے کا شوق اندر آتا ہے, اسی بیج سے حج کرنے کا جذبہ اندر آتا ہے, اسی بیج سے حلال کمانے کا جذبہ آتا ہے, اسی بیج سے نماز پڑھنے کا جذبہ آتا ہے, اسی بیج سے بڑوں کا ادب آتا ہے, بڑوں کی محبت آتی ہے, بڑوں کی تعظیم آتی ہے. لہذا سارے نیکیوں کے بیج حیا ہے. اور اب قربان جاؤ عثمان غنی پارا, سرکار فرماتے ہیں عثمان تو ایسے ہے جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. کتنے میرے آقا عثمان غنی سے خوش تھے, اس سے اندازہ کرے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضور کے گھر میں کھانے کئی دن سے چولہا نہیں سلگا. یہاں وہاں بھی لگا تو حضور کے گھر میں 3 مہینے 1 مہینے چولہا نہیں سلگتا تھا. میں نے کہا یہ میرے آقا کا فقر اختیاری ہے. کیا ہے؟ سرکار فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو بہت پہاڑ کو سونا بنا کر چلا ہوں, لیکن یہ فقر اختیاری ہے. چاہتے پر بھی جو ہے صبر شکر کرنا, تاکہ حضور کی غریب امت کو پتہ چلے کہ میرے آقا چاہتے پر بھی تمہارے خاطر بھوکے رہے ہیں, تاکہ تمہیں ہمت ہو, صبر ملے. فقر اختیاری ہے. اب کئی دن تک جو ہے نا 2 یا 3 دن تک بھوکے. سرکار آتے نماز کے بعد اور اپنے مقدس بھی عائشہ سے, عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں. پھر مسجد میں جاتے, پھر کھانے آتے, کہ کچھ ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے. پھر مسجد میں گئے, پھر تیسری مرتبہ عائشہ کچھ ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے. پھر گئے. یہ بات عثمان غنی کو معلوم ہے, اور مالدار سخاوت تو عثمان غنی تھی ہی پہلے. کتنا مال تھا اس سے اندازہ کرے کہ مدینہ منورہ میں جب قحط پڑ گیا, گرانی مہنگی ہو گئی, سودا مہنگا ہو گیا, ایسے وقت میں عثمان غنی کا مال ملک شام سے آیا. مدینہ پاک میں مارکیٹ مہنگی ہے, 100 روپے کا دام 1000 روپے چڑھ گیا ہے. ایسے مہنگی گرانی میں عثمان غنی کا مال آیا. اور روایت میں آتا ہے جو مال عثمان غنی کا ملک شام کو آیا تھا, ایک گھوڑا مدینے میں تھا تو آخری اونٹ ملک شام میں تھا. اتنا زیادہ مال جس میں اناج کا سارا سامان ہے, اور وہ ایسے حالات میں آیا جب کہ مدینے میں لوگ بھوکے, لوگ قحط سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسے وقت میں آیا, سارے تاجر عثمان غنی کے پاس آ گئے, کہا عثمان یہ مال ہمیں بیچو تاکہ ہم مارکیٹ میں لے جا کر اس کا دگنے میں بیچے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم کتنا دو گے؟ کہا عثمان یہ مال اگر 100 کا ہے تو ہم 200 کو دیں گے. عثمان غنی نے فرمایا اور بڑھاؤ. کہا 300 دیں گے. کہا اور بڑھاؤ. کہا 400 دیں گے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کہا اور بڑھاؤ. کہا 500 دیں گے. کہا اور بڑھاؤ. کہا عثمان سارے مدینے کے جو تاجر ہے وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ اس سے زیادہ تو کوئی بھی آپ کو پیسہ دے ہی نہیں سکتا, اس سے زیادہ تو آپ کو کوئی بھی جو ہے نا مال دے ہی نہیں سکتا. عثمان غنی نے کہا ہاں ہے ایک جو اس سے زیادہ دیندار. سارے تاجر کہنے لگے سارے تاجر تو ہم کھڑے, کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے؟ عثمان غنی فرمایا میرا رب ہے. سبحان اللہ, کیسا میرے عثمان غنی کا امت محمدیہ پر. لہذا کہا یہ رب ہے دے گا, اور اعلان کر دیا عثمان غنی نے کہ آؤ یہ جو جتنا مال آیا ہے مدینے کے لوگوں اللہ کی راہ میں مفت لے کر چلے گا. یہ سخاوت تھی, پھر بھی مال کم نہیں ہوا عثمان غنی کا. اللہ کی راہ میں دینے سے مال کمی نہیں ہوتا. اسی لیے بولتا ہوں خود لڑکے بھی نہیں دیتے نا, ارے بھائی تمہاری جتنی اوقات اتنا دو کم سے کم. صحابہ کا جذبہ دیکھو اللہ کی راہ میں دینے کا. جب ایک جنگ میں سارے صحابہ جو ہے اپنے ایسے مطابق مال لا کر دے رہے تھے, ایک صحابی گھر گئے, ایک مٹھی گھیوں لے کر, سلام ہے ایسے جذبے سلام. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, فاتحہ میں ملانے غریب ہونا ہے, ہم خود کیا دیں گے. ایک مٹھی گھیوں لے کر آ کر حضور کی بارگاہ میں دے. تو سرکار نے اس گھیوں کو لیا, اور جو سارا مال جو لوگوں نے لا کر دیا تھا نا, اس گھیوں کو اس سارے مال پر ڈالا,
اردار کا کہا اے اللہ اس ایک مٹھی گیہوں کے صدقے میں سب کے مال کو قبول فرما ہے. بولو سبحان اللہ. کبھی اللہ کی راہ میں مسجد کا مسئلہ ہو, ہم کیا دے سکتے, ہم غریب آٹو والے, ہم منڈی چلانے والے, کہا نا تمہاری جتنی حیثیت ہے خلوص کے ساتھ اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے دیو, کیونکہ جو اللہ کی راہ میں جتنا دیتا ہے اللہ فرماتے ایک دو ہم 10 عطا کریں. یہ کبھی جذبہ تو پیدا کرو, مال اتنا دیا کبھی ختم نہیں ہو. عثمان غنی کا اب 3 دن سرکار کے گھر سے چولہا نہیں سلگا. سرکار بار بار آ کر پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کو ہے, کچھ نہیں ہے. عثمان غنی کو معلوم ہوا, روتے ہوئے عثمان غنی نے مال لا, اناج لا کر حضور کے گھر میں دیا اور کہا کہ پکوائیے. اور جب سرکار واپس آئے کہا عائشہ کچھ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ روٹی پکا رہی ہوں, روٹی پکا. کہا عائشہ دیا کس نے؟ کہا یا رسول اللہ عثمان آئے تھے وہ دے کر گئے. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار لنگے پیر, سر پہ ٹوپی نہیں تھی, بڑھانے سر, اسی حالت میں گھر سے اٹھے, مسجد میں گئے, دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, تو بھی راضی ہو جا. بولو سبحان اللہ. اب خاموش نہ رہو. ارے جنگوں میں جا کر لیڈروں کے پیچھے چیختے ہو, یا اللہ کے لیے نہیں چیخ سکتے؟ بولو محبت سے سبحان اللہ. کیا ہے؟ بولو غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ. یہ ذہن میں رکھ کے چلو کیا عشق تھا صاحب. وہ آج عثمان غنی پر انگلیاں اٹھائے جس کے بارے میں سرکار رات رات بھر دعا کرے. عثمان غنی کے بارے میں نے ابھی آپ کو روایت سنا کہ ایک وقت ایسا ساری رات اللہ کے رسول عثمان غنی کے لیے دعا کرتے رہے. عشاء سے دعا کرنا شروع کی تو فجر کا وقت ہو گیا. یہ ایک وقت کا واقعہ نہیں ہے. جب جنگ تبوک میں جب عثمان غنی نے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے تھے اور فرمایا تھا جنگ تبوک مدینے سے 1600 کلومیٹر دور جانے کا تھا, ملک روم سے لڑنے کا تھا, اتنا بڑا سفر کرنا ہے اور 4000 یا 5000 صحابہ ہے. ایسے وقت میں مال کی کمی ہے, کڑک دھوپ کا عالم ہے. آپ اندازہ کریں عرب کی دھوپ کا اندازہ غور کریں. ایسے حالات میں مال کی ضرورت پڑی. عثمان غنی نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا وعدہ کیا اور فرمایا حضور 100 اونٹ کے ساتھ جو اونٹ پہ بیٹھنے والا جو سپاہی ہوگا اس کا لباس بھی اور اس کے انہیں جا کر آنے تک کا اس کا گھر کا خرچہ بھی. بولے یار سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ. پھر سرکار نے جب ترغیب دلائی کہا 200 اونٹ, پھر آپ نے تیسری مرتبہ 300 اونٹ, پھر آپ نے 1000 اونٹ لا کر اللہ کی راہ میں, کتنے 1000 اونٹ لا کر اللہ کی راہ میں دی اور 20,000 دینار یا 1000 دینار بھی لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا. سرکار نے دیکھا کہ عثمان غنی اتنی سخاوت کر رہے ہیں. عثمان غنی کے اس نے مال کو لے کر سرکار ہاتھ میں مال لیے اور کہتے تھے آج کے بعد عثمان اگر تو نفل بھی نہ پڑے کوئی ایسا بھی کام کر دینا تب بھی اللہ تیری پکڑ نہیں کرے گا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. کبھی اللہ تیری پکڑ نہیں, اللہ تجھ سے راضی ہے. کیسا خوش تھے میرے آقا عثمان غنی سے اور کیسے سخی ہے میرے آقا عثمان غنی کہ سارا مال جب دیکھ رہا اللہ اس کے رسول کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ عثمان غنی کا مقام و مرتبہ ہے جس سے زندگی سرکار خوش رہے. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے سرکار دو عالم علیہ السلام, اس کے بعد ابوبکر صدیق 2 سال بیٹھے, آپ بھی تشریف لے گئے. اس کے بعد عمر ابن خطاب 2 سال بیٹھے, آپ بھی تشریف لے گئے. پھر 12 سال تک عثمان غنی آپ بیٹھے. روایت میں آتا ہے 60 لاکھ مربع میل تک عثمان غنی کے دور میں اسلام پھیل چکا تھا. عثمان غنی ہی کے دور مبارکہ میں اسلام ہندوستان تک آ گیا تھا. عثمان غنی ہی کے دور کے مبارکہ میں ایران کے سارے علاقے فتح ہو چکے تھے. عثمان غنی کے دور 12 سال آپ نے دور خلافت کی. کتنے سال؟ ذرا غور سے, کتنے سال؟ 12 سال. شروع کے 6 سال تو بڑے آرام سے گزرے. اس کے بعد ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا, تو تھا وہ یہودی, وہ مسلمان ہوا, کلمہ پڑھا. ذرا غور سے, میں یہ جمعہ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل نہیں سنا سکا, وقت نہیں تھا. اب وقت ہے, میں سنا رہا ہوں کس طرح شہید ہوئے سرکار عثمان غنی رضی اللہ اور کس طرح کچھ سازش رچی گئی آپ کو شہید کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غور کرے کہ آپ کے دور میں عبداللہ بن سبا یمن کا رہنے والا تھا. یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اسلام جو پھیل رہا ہے تیزی سے اس کو روکا جائے. یہ عمر کے دور میں تو کچھ کر نہیں سکا کیونکہ سرکار کے حدیث پاک ہے
اب یہ سنیں گے انشاءاللہ آنے والا اتوار حضرت عمر ابن خطاب کا یوم ہے. ہاں اسی میں نے بولے تم لوگ جو نا اہل بیت سے چڑھتے ہو اس لیے عثمان و عمر کا جو ہے نا یوم مناتے ہو. ہم نے کہا کیسے یار؟ وہ شیعہ بولے چلتا تم رافضی ہو، تفضیلی رافضی ہو گئے ہو. ارے عمر کی بھی تعریف اہل بیت کی تعریف ہے، اور اہل بیت کی بھی تعریف وہ بھی عمر کی تعریف ہے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ اگر زندگی رکھا تو آنے والے اتوار کو کس طرح حضرت عمر اہل بیت کی تعریف کرتے تھے اور اہل بیت عمر کی تعریف کرتی تھی. یہ الگ تھے ہی نہیں، تم آج الگ کر رہے ہو. ان میں جھگڑا تھا ہی نہیں، تم آج کر رہے ہو. ان میں کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، تم آج کر رہے ہو. اندازہ کرے حضرت عثمان غنی کے دور میں عبداللہ بن سبا نے کہا کہ کیسا روکا جائے. اب اس کی پلاننگ دیکھے، جو اس نے بیج ڈالی تھی وہ بیج آج تک ہے. اس نے بیج ڈالی تھی کس چیز کی؟ تھا یہ یہودی. کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہودی تھا. اب دیکھیے یہ آج ہمارے پاس یہ حال ہو گیا، تفضیلی یہ کہتے نہیں ہم تو علی کو مانیں گے، معاویہ کو نہیں مانیں گے. ایک کو ماننا ایک کو چھوڑنا. آپ جانتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں گئے تھے وہ کون تھے؟ کون مل کر کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. کون تھے؟ اسماعیل. یہی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے حدیثوں سے یہی صحیح ثابت ہے. لیکن عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ اسحاق علیہ السلام تھے. یہودی بھی کہتے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت و جماعت بالکل تحقیق کے ساتھ کہتے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق بھی نبی، اسماعیل بھی نبی. بولے محبت سبحان اللہ. اب غور کرے اسحاق علیہ السلام کا تو یہ عیسائی کہتے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بیٹے. ٹھیک ہے، ذرا غور کریں. لیکن یہودی کہتے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے بھائی تم تمہاری تحقیق، لیکن تھے صحیح اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، اہل سنت و جماعت. لیکن یہودی نے دیکھا کہ ہاں اسحاق علیہ السلام تھے، وہ مینا کے میدان جو قربانی دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے وہ اسحاق تھے. لیکن اسماعیل جب دیکھا ایک کو مانا اسحاق علیہ السلام کو، دوسرے کو گالی دینا شروع کر دو. اسماعیل علیہ السلام کو یہودی گالیاں دیتے، اسماعیل علیہ السلام کو عیسائی گالیاں دیتے. لہٰذا ایک کو ماننا دوسرے کو گالی دینا یہ تو پلاننگ یہودیوں کی ہے، یہ سوچ تو یہودیوں کی ہے، یہ فکر یہودیوں کی ہے. آج ہم دیکھیں ہم اسحاق علیہ السلام کا بھی ادب کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ادب کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن ادب اسحاق علیہ السلام کا بھی کرتے ہیں. ادب اسحاق علیہ السلام کا بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی نبی ہے، ان سے محبت بھی کرنا ضروری ہے. یہ سنیو یہ تمہارا یہ قریجہ ہے، ہم ایک کو مانے دوسروں کو نہ مانے. یہ تو فکر یہودیوں کی تھی جو آج تم کر رہے ہو. علی کو مانتے ہو معاویہ کو گالیاں دیتے ہو، علی کو مانتے ہو ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہو، علی کو مانتے ہو ہندا کو گالیاں دیتے ہو. یہ تمہاری سوچ ہے اور یہ سوچ یہودیوں نے تمہیں دی ہے. اور وہ سنی وہ ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے. اور میں برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں، مقام و مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. مقام و مرتبے میں تو معاویہ سے کئی گنا افضل حضرت امام حسین ہے. علی تو بہت دور کی بات ہے، علی تو بہت دور کی بات ہے. امام حسین بھی معاویہ سے افضلیت میں حضرت امیر معاویہ سے سب سے افضل امام حسین پاک ہے. انشاءاللہ کربلا کے جب موضوع آئے گا جب میں بتاؤں گا. تو لہٰذا یہ آج ذہن دیا جا رہا ہے ایک کو مانو دوسرے کو گالیاں دو. اس لیے میں کہتا ہوں جہاں تم علی علیہ السلام کہتے ہو تو ابو بکر علیہ السلام بھی کہو، عمر علیہ السلام بھی کہو، عثمان علیہ السلام بھی کہو، مولا علی علیہ السلام بھی کہو، ابو طلحہ علیہ السلام بھی کہو، زبیر بن عوام علیہ السلام بھی کہو، معاویہ علیہ السلام بھی کہو. سلام ہو ان پر. انہی کی بنیاد سے تو اسلام آگے بڑھا، ان میں کیا کمزوری کرو گے؟ میں نے اس کا مضبوط ایک بات بتا دیا ہے. خیر اس بات پر نہیں جانا چاہتا، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت کی گئی اس کی سب سے بڑی پلاننگ عبداللہ ابن سبا نے کی تھی، جو یہودی تھا اور مسلمان بن کر وہ پہلے بصرہ میں آیا. اب بصرہ میں آ کے وہاں کے مسلمانوں کا ذہن خراب کرا. ذہن بھی کیسے خراب کرا یار؟ حضرت علی خلافت کے لائق تھے. اب دیکھیں بیچ ڈالا جو آج شیعہ بھی بول رہے ہیں اور کچھ تفضیلی سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں ایک ظاہری خلافت ایک باطنی خلافت. ظاہری خلافت ابو بکر کو ملی، باطنی خلافت علی کو ملی. سنو یہ ذہن تھا. اس کو بنیاد ڈالنے والا ہی یہودی عبداللہ بن، اس کا مقصد کیا تھا
بھائی اسلام پھیل رہا ہے، اس کو روکنا ہے تو کیا کرنا؟ اسلام کے جو امیر المومنین ہیں ان پہ حملہ کرو. حملہ کرنے سے پہلے اپنے ذہن والوں کو تیار کرو اور ان کو ذہن کیسا بناؤ؟ مسلمان بن کر جاؤ، ان کے ساتھ رہو، بیٹھو، نماز پڑھو، عبادت کرو جیسے وہابیہ کرتے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھتے، پھر دھیرے دھیرے آپ کو اپنے رب پس مل لیتے. اس کے بعد کہتے یار درگاہ کو جانا تو شرک ہے، غوث اعظم سے مدد مانگنا تو شرک ہے، روزہ جو ہے نا غریب نواز کی زیارت کرنا تو شرک ہے. اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو یہودیوں کی شروع سے پلاننگ رہی کہ اسلام کو کمزور کرنا. تو آج وہ وہابی بھی عمل کرتے ہیں، شیعہ بھی عمل کرتے ہیں. اب سنی وہ ہوتا ہے ہر وقت ان کی چوچلوں سے ہوشیار رہتا ہے. الحمدللہ یہ فیض ہے اہل بیت کا، یہ فیض ہے صحابہ کا سنیوں پر جو ہر جگہ ان کی چوری کو پکڑ لیتا ہے. اور یہ فیض ہے اولیاء اکرام کا، اور یہ فیض ہے بریلی والے احمد رضا خان کا. خاص طور سلسلے رضویہ میں فیض ہے اعلی حضرت کا، جن کے ذریعے سے ان چونچلوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں نا. ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کس کے چونچلے ہیں، یہ ہے نا. غور کرو، اب یہودیوں نے عبداللہ بن سبا جو مسلمان بن کر آیا تھا، لوگ اس کی بات مانے. ہاں بھائی، اب دھیرے دھیرے بیج پڑنے لگے، کچھ ذہن والے بننے لگے. لیکن بصرہ کے گورنر کو معلوم ہوا، انہوں نے کہا اس کو نکالو، یہ فتنے والا آدمی ہے. وہ بصرہ سے کوفہ گیا، وہاں بھی جا کر یہ بیج ڈالنے لگا، وہاں بھی اس کے دھیرے دھیرے لوگ جمع ہو گئے. پھر وہاں کے کوفہ سے پھر اس کو نکالا گیا، پھر یہ بصرہ میں آیا. اب بصرہ میں آ کر بصرہ کے کچھ لوگوں کو اس نے تیار کر لیا تھا، اپنی ذہنیت والوں کو جو اسلام سے دشمن رکھتے تھے اندر سے، ان کو تیار کیا. اور تیار کر کر سیدھا مدینہ پاک میں گیا. مدینہ منورہ میں جا کر، اب غور کریں، مدینہ پاک میں جا کر اس نے عثمان غنی سے کہا، اب دیکھنے میں مسلمان تھے یہ پورے، عثمان غنی سے کہا کہ اے عثمان، آپ ایک کام کریے، جو کوفہ کا گورنر ہے اس کو ہٹائیے، اور اس کو ہٹانے کے بعد دوسرے گورنر کو رکھیے، ہمیں ان سے شکایت ہے. یہ پلاننگ کیسے گیا تھا؟ کیونکہ کوفہ کے جو گورنر تھے وہ عثمان غنی کے رشتہ دار میں تھے. اگر یہ نہیں ہٹائے تو ہم اس بہانے لڑیں گے. عثمان بہانہ چاہیے تھا نا لڑنے کا. تو عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوفہ کے گورنر سے تمہیں شکایت ہے تو میں اس کو معزول کرتا ہوں، کو ہٹاتا ہوں، ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو وہاں کا گورنر بناتا ہوں. اب یہ جو ہے نا، یہ لے کر یہ آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا. یہ بڑا پریشان ہو گیا، لیکن اس کا ساتھ اندر سے کوئی دے رہا تھا. چور جو باہر گئے نا، ان چوروں سے زیادہ اندر کے بھی لوگ خطرناک ہوتے ہیں، جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، پھر خانقاہ کے باہر جا کے شکایتیں کرنے لگے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. یہ ایسے چور ہر دور میں ہوتے ہیں. لہذا باہر تو عبداللہ بن سبا تھا، اور اندر سے جو کھوکھلا کرنے والا مروان تھا، حکم کا بیٹا مروان. یہ کون ہے حکم کون ہے جانتے آپ؟ سرکار گھر میں بیٹھے، صحابہ جب بھی حضور کے گھر میں آتے نا تو گھر پہ دروازے کے کھٹک کیسے تھے؟ اپنے ناخون سے. یہ صحابہ کا ادب تھا. حضور کے دروازے پہ ہاتھ نہیں مارتے تھے، یہ صرف ناخون سے کھٹکا مارتے. اور یہ مروان کا باپ حکم جو ہے نا، یہ جب بھی حضور کے گھر پر آتا تو تلوار سے دروازے پہ کھٹکا مارتا. سرکار حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ آیا اور ایسا کھٹکا مارنے لگا. حضرت عمر نے کہا حضور اجازت، ابھی سر نکالو اس کا، ابھی سر نکالو اس کا. سرکار نے فرمایا نہیں، اس کو کہو کہ وہ لعنتی، اس کا بیٹا بھی لعنتی، اور اس کو مدینے سے نکال دو. سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں اس کو مدینے سے نکال دیا. یہ چلا گیا ملک شام میں حکم، پھر اس کا بیٹا مروان، یہ دونوں کو نکال دیا. پھر یہ ابو بکر کے دور میں نہیں آیا، عمر کے دور میں نہیں آیا. عثمان غنی پہلے سے تھوڑا نرم دل کے تھے. یہ عثمان غنی سے آ کر کہنے کا نہیں، سرکار نے مجھے معاف کر دیا تھا، آپ بھی معاف کر دیا. بہانے بنا کر آ گیا. اور مروان کو حضرت عثمان غنی نے اپنے خاص کچھ کام کے لیے اپنے پاس رکھا تھا. تو مروان نے دیکھا کہ یار یہ تو جھگڑے کا مسئلہ ٹل ہو گیا، حل گیا. تو اب کیا اب یہ جو قافلہ کوفہ جا رہا تھا، تو حکم مروان نے کیا، مروان بہت بڑا ظالم آدمی، اسی کی وجہ سے عثمان غنی شہید ہوئے، اسی کی وجہ سے کربلا کا واقعہ ہوا. حضور نے اس کو لعنتی کہا. غور کرے، یہ مروان ہے. لہذا مروان نے کیا، چوری سے خط لکھا، اس پر عثمان غنی کے مہر کے اسٹیمپ کو مارا، اور مار کر عثمان غنی کے غلام کو کہا کہ لیا، اور کوفہ کا جو گورنر ہے اس کو لے جا کر ان سے پہلے وہ یہ خط ان کو پہنچا دے. اب یہ ابو بکر صدیق کے بیٹے اور بلوائی مصر کے اور بصرہ کے رہنے والے جا رہے تھے. تو یہ نوکر وہاں سے جانے لگا ان کے سامنے سے. بھائی اگر کوئی قافلہ جنگل سے جا رہا ہے، جنگل ہوتا تھا اس گھر میں، اور ایک آدمی تیزی سے آپ کو دیکھ کر گزر جائے اور ایسی حرکت کرے تو آپ کو شک آئے گا بھائی یہ کون ہے. تو حضرت ابو بکر کے بیٹے کو شک آیا بھئی یہ کون ہے جو جا رہا ہے تیزی سے. پکڑ کر دیکھا یہ تو عثمان غنی کا غلام ہے، حبشی غلام ہے.
اور اس کو مار توڑ کر جب اس کے پاس سے خط نکالا تو اس میں خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جیسا ہی ابو بکر کے بیٹے آئے تم اس کو قتل کر دو اور تم یہ گورنر ہو۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے کو بہت غصہ آیا، یہ کیا ہے؟ مجھے تو کہتے کہ تم وہاں کے گورنر بنو اور میرے نام کا قتل کا خط بھیج رہے۔ واپس آئے، حضرت علی کو خط دیا، دیکھو حضور یہ کیا ہے۔ حضرت علی نے خط پڑھا، سیدھا عثمان غنی کے پاس گئے، تحقیق کر لیں۔ عثمان غنی کے پاس گئے، فرمایا اے عثمان یہ غلام آپ کا ہے؟ عثمان غنی فرمایا ہاں میرا ہے۔ یہ اونٹ آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں یہ اونٹ بھی میرا ہے۔ کہا یہ خط پہ جو مہر ہے یہ بھی آپ کی ہے؟ فرمایا یہ مہر بھی میرا ہے، لیکن یہ جو خط میں لکھا ہوا اس میں نے نہیں لکھا، یہ میں نے نہیں لکھا ہے۔ تو لہذا حضرت علی جانتے تھے عثمان کی مزاج کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا آپ جھوٹ بول رہے تھے نا۔ حضرت علی ابو طلحہ نے کہا ٹھیک ہے، بات مان گئے۔ کہا لوگوں عثمان غنی نے یہ خط نہیں لکھا، جاؤ یہاں سے۔ اور بلوائی چاہتے ہی تھے موقع تلاش کر کے نا، اگر عثمان غنی کا ہم بدلہ لیے تک نہیں جائیں گے۔ یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ ان کے عثمان غنی کو گھر کو گھیر لیا گیا، اور دھیرے دھیرے وقت ایسا تھا، حج کا مہینہ تھا، سارے اکابر بڑے بڑے صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے باہر، مدینے میں کم لوگ تھے جس میں حضرت علی تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ سمجھ رہے نہیں، اور کہتے ہیں عثمان نے غلط کیا، عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا۔ تو خود مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، علی نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو کہا کہ تم جاؤ اور عثمان غنی کے دروازے کے باہر پہرا دو، کوئی دشمن اندر نہ جانے پائے۔ لڑائی ہے، جھگڑا دکھ رہا آپ کو عثمان حضرت علی میں عثمان غنی میں، یہ باتوں میں مت جاؤ لوگ کو، کہاں باہر پہرا دو، کوئی دشمن اندر جانے نہ پائے، اندر آنے نہ پائے۔ لہٰذا سارے امام حسن پاک، امام حسین پاک، ابو طلحہ کے بیٹے، یہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر پہرا دے رہے۔ اب دشمنوں نے یہاں تک کر دیا عثمان غنی کو مسجد میں بھی آنے بند کر دیا، یہاں تک کہ عثمان غنی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک دشمن آیا، ممبر کی لکڑی لیا اور گھٹنے میں مار کر توڑ دیا، اور اس کی حالت یہ ہوئی کہ اس کو کینسر ہو گیا پیر کا، اور اسی میں سڑ کر وہ مرا، کیونکہ جو ہاتھ میں ممبر تھا وہ سرکار کا دیا ہوا ممبر تھا، ممبر کی جو لکڑی تھی وہ سرکار کی تھی، جس نے اس دشمن نے توڑ دیا۔ تبرکات کی بے حرمتی کرو گے، اللہ والوں کی بے عزتی کرو گے تو ایسی بیماریوں میں گل گل کر دو۔ لہٰذا اب توڑا تھا وہ گل، یہاں تک کہ عثمان غنی کو وہ گھر سے باہر نکلنے تک نہیں دیے، 40 دن تک عثمان غنی کے گھر کو گھیرا گیا، پانی تک جانے نہیں دیا، اور نماز تک پڑھانے نہیں دیا، کیونکہ دبوس تھا، جو خلیفہ ہے وہی نماز پڑھاتا تھا، نماز پڑھا۔ یہ مسجد پہ بھی قبضہ کرے بلوائیوں نے، اور جب مسجد پہ قبضہ کر لیا تو صحابہ نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، بولو نا سبحان اللہ۔ عثمان غنی کو قتل کرنے والے دشمنوں کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی۔ مجھے بتائیے عثمان غنی کے دشمنوں کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی تو نبی کے گستاخوں کے پیچھے سنیو تم نماز کیسے پڑھ سکتے ہو؟ نبی کے گستاخوں کے پیچھے، وہابیوں کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہاں سے تم نے نکالا؟ بولے صحابہ والا مزاج ہے، اور وہ ایسا مزاج ہے جس مزاج کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ 2-3 منٹ لیٹ ہوئے پروانے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کوئی بولے کہاں تم نے نکالا؟ صحابہ مسجد کو آباد کرو۔ میں نے کہا سنی امام کو بھی دیکھو نماز پڑھنے سے پہلے۔ لہٰذا اب 40 دن تک پانی لانے نہیں دیا۔ حضرت علی بار بار کہہ رہے، امام حسن بار بار کہہ رہے، امام حسین بار بار کہہ رہے ہیں، حضرت جو ہے نا عثمان غنی کے غلام بار بار کہہ رہے ہیں، حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں آپ کہو تو میں آؤں اپنی فوج کو لے کر، یہ 1800 کے قریب بلوائی ہے، ان کو 1 سیکنڈ میں صاف کر دیں گے، مدینے کے غلام آپ غلام۔ حضرت عثمان غنی کہتے نا، بولو نا سبحان اللہ۔ عثمان غنی کہ ایک اشارے میں وہ جو دشمن گھیرے ہوئے تھے ان کو قتل کر دیتے، لیکن عثمان غنی کہتے ہیں میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ عثمان غنی اپنے غلاموں کو کہتے تھے جو میرے دشمنوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ ارے بھائی دشمن کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاؤ تو آزاد کرو، یہ بات سمجھ رہے نا؟ عثمان غنی اگر جو میرے دشمنوں کو مارنے کے لیے تلوار نہ اٹھائے میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ کیوں عثمان غنی نے اجازت نہیں دی؟ آپ سے پوچھا گیا آپ کیوں نہیں اجازت نہیں دے رہے؟ یہ چند لوگ ہیں ہم ان کو مار کے نکال دیں گے۔ عثمان غنی کہتے ہیں میری وجہ سے میرے آقا کے شہر میں قتل غارت گری ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ہاں بولو نا سبحان اللہ۔ ارے آپ کو مارنے کے لیے ہے، کام مر جاؤ۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نا موت لے کر آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کر آ جاتی
زندگی مدینے میں موت سے میں مل کر زندگی میں مل جاتا. میرے حضور تاج الشریعہ جو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ، موت سے میں مل کر زندگی. کہاں معاویہ نے کہا حضور ایک کام کرے آپ ملک شام آ جائیے. کہا نہیں آؤں گا. اچھا ایک کام کرے آپ حرم چلے جائیے. کہا اگر میں وہاں بھی گیا تو یہ دشمن وہاں پر بھی آئیں گے. پھر ایک کام کرے آپ ہمیں آنے کی اجازت دیجیے. کہا نہیں دوں گا کیونکہ مدینہ چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے. کیوں کہ عثمان غنی راز کی بات کہتے ہیں. سنو صحابہ سے کہا ایک مرتبہ عثمان غنی کو سرکار نے بولا عثمان تم قریب آؤ، ابو بکر عمر کو تم دور جاؤ. عثمان کو بلا کر راز کی باتیں کی تھی. اب عثمان غنی وہ راز کا پردہ اٹھا رہے ہیں. وہ راز کے پردے میں کیا کہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں جب جانتے ہو اس وقت حضور نے مجھے اکیلے میں بلا کر کیا کہا تھا؟ کہا عثمان کیا کہا تھا؟ حضور نے کہا تھا عثمان اللہ تجھے انقریب ایسی خمیس پہنائے گا دشمن اتارنے کی کوشش کریں گے، اتارنا نہیں. دشمن مارنے کی کوئی اتارنا نہیں. اور وہ خمیس وہ خلافت والی خمیس ہے. لہٰذا اب میں اسی حال اگر کہوں گا پھر دوسرے مسلمان کہیں گے کہ یہ خلیفہ ہو کر مسلمانوں سے لڑا رہا ہے. لہٰذا مر جاؤ شہید بھی ہو جاؤں گا لیکن آپ ہو گئے شہید. 40 دن تک گھیرا گیا، پانی تک آپ کے گھر میں دانے نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ عثمان غنی نے بہت بار خطبے دیا، سمجھایا، علی نے سمجھایا، سمجھے نہیں. یہ فطرہ کام کر گیا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہرا سخت کر دیا گیا، امام حسن کھڑے ہوئے کوئی دشمن اندر نہ جائے، امام حسین کھڑے ہوئے دروازے گئے کوئی دشمن اندر نہ جائے، تو دشمن پیچھے سے اوپر گئے، چھت کے اوپر سے گئے اور جا کر جب تلوار اٹھائی دشمنوں نے بلوائیوں نے سیدنا عثمان غنی کی مقدس بیوی سیدہ نائلہ انہوں نے ہاتھ سے روکنا چاہا. آپ کے 3 انگلیاں کٹ گئے. آپ کے مقدس بیوی کے 3 انگلیاں کٹ گئے اور ایک قبیص نے آپ کو دھکا دیا. عثمان غنی نے کہا میرے بیوی کی انگلیاں کاٹنے والے، میرے بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے، تیرے دونوں ہاتھ دونوں پیر بھی کٹیں گے اور تو اسی حالت میں دوزخ میں جائے گا. روایت میں آتا ہے مصر میں ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، دونوں پیر کٹے ہوئے حمدہ تھا اور یہ کہتا تھا اب مجھے دوزخ کا انتظار ہے، اب مجھے دوزخ کا انتظار ہے. کسی نے کہا تو ہے کون؟ کہا عثمان غنی کے گھر میں جب مارنے کے لیے میں بھی گیا تھا، میں نے ان کے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تھا. عثمان غنی نے کہا تھا کہ تجھے دونوں ہاتھ دونوں پیر بھی کٹیں گے، حمدہ بھی ہوگا اور اسی حالت میں دوزخ میں جائے گا. عثمان غنی نے جو کہا وہ ہو کر رہا ہے. لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 جس کا ترجمہ یہ ہے اے محبوب کہہ دے اللہ کافی ہے ان کے لیے. اس کا ترجمہ ہے اسی آیت پر عثمان غنی پر شہید کیا گیا اور قرآن کی اسی آیت پر آپ کا خون مبارک گرا. یہاں تک کہ شہید کرنے کے بعد بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس اتارا گیا، آپ کے گھر کو لوٹا گیا، یہاں تک کہ 3 دن تک جنازے کو ہاتھ لگانے نہیں دیا گیا. اللہ اکبر، کیا مظلوم، سب سے مظلوم شہید ہوئے عثمان غنی. 3 دن تک ہٹنا. پھر اس کے بعد حضرت علی جلال میں آ کر ان کو ہڑکایا اور وہاں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو لا کر اسی حالت میں جنت البقیع میں تدفین کیا. آج بھی میرے عثمان غنی کا مزار دیکھے، یہاں تصویر لگی ہوئی ہے، فوٹو، کتنا نورانی مزار نظر آتا ہے. بہت سخی ہے، بہت سخی ہے صاحب آقا عثمان غنی. آج بھی دعائیں مانگو سرکار عثمان غنی کے وسیلے سے، اللہ تو خوش ہوتا ہے، رسول بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول کرتے ہیں جو عثمان غنی کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے ہیں. لہٰذا عثمان غنی کی یہ یوم ولادت تھی. صحابہ کے بارے میں ہمیں اعتدال کیسا رکھنا ہے میں نے یہ بھی بتایا کہ ہم شیعوں کے ساتھ ساتھ تفضیلی شیعوں سے کیسے بچے. میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بتایا، عثمان غنی کی سخاوت بھی بتائی، عثمان غنی کا وصف حیا بھی بتایا، عثمان غنی کو ذی النورین کا معاملہ بھی بتایا. ہم اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں. جہاں ہم ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، عمر کو فاروق کہتے ہیں، عثمان کو ذی النورین کہتے ہیں، علی کو مولا کہتے ہیں. یہ کوئی اقتدار، یہ ہے اقتدار، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تمام صحابہ کی تعظیم کرنے والے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں اگر کوئی کہے نہیں معاویہ نے ایسا کیا تھا حدیث میں ہے، معاویہ نے ایسا کیا تھا حدیث میں ہے، میں نے کہا حدیث ایک طرف رکھو اور سورہ حدید قرآن کی ایک آیت طرف رکھو جو اللہ کا روا کلن وعد اللہ. محبوب میں نے تیرے تمام صحابہ سے تیرے سے وعدہ کر لیا کہ تیرے تمام غلاموں کو جنت عطا کر دوں گا. تمام صحابہ سے اللہ بولا، تمام صحابہ سے اللہ. لہٰذا یہ کو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی
یہ عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے، ایسی خانقاہوں میں تمہارا وابستہ ہونا چاہیے. تم کسی کے مرید ہو، پہلے یہ عقیدہ دیکھ لو پیر کا کیا ہے. تو وہ پیر کا عقیدہ درست تو آپ اس کے مرید ضرور بننا چاہیے، تاکہ نسبت ہے جو شیطان کے مکر سے آپ کو بچاتی ہے، نسبت ہے جو آپ کو دوزخ میں جانے سے بچاتی ہے، نسبت ہے جو آپ کو صراط المستقیم کا سیدھا راستہ بتاتی ہے.